ہیلمٹ سے ہٹ کر تلوار اپنے زور میں چلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں کندھے پر آ گئی۔ ابن کیمیہ کی ضرب کا زور ایسا تھا اور اس کے پیچھے طاقت اتنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے ایک گہری کھائی میں گر گئے۔ یہاں سے بعد میں آپ کو حضرت علی اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرتے دیکھ کر ابن کیمیہ ہڑبڑا کر قریش کی طرف واپس چلا گیا۔ اپنی آواز میں چیختے ہوئے کہا، میں نے محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ یہ چیخ میدان جنگ میں پھیل گئی اور قریش اور مسلمانوں نے یکساں سنی۔ اس آواز نے مسلمانوں کی روح کو توڑ دیا اور ان میں سے اکثر مسلمان احد پہاڑ کی طرف بھاگ گئے۔ تاہم چند مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے تو اب ان کے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ قریش کے گھڑ سوار دستوں پر چڑھ دوڑے اور جوش میں اپنی جانوں کو ہر ممکن حد تک داؤ پر لگا دیا، لیکن خالد اور اکرمہ نے انہیں کچھ ہی دیر میں مار ڈالا۔ اور اپنے ہر وار پہ خالد چیختا، میں ہوں ابو سلیمان، میں سلیمان کا باپ ہوں۔ سامعین، جنگ احد میں مسلمانوں کو یہ سارا نقصان عینین پہاڑی پہ کھڑے ان تیر اندازوں کی وجہ سے ہو رہا تھا جو مال غنیمت کے لالچ میں اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے۔ اب قریش بھی وہی غلطی کرنے والا ہے۔ جب مسلمانوں کا مرکزی دستہ پہاڑیوں کی طرف بھاگا تو قریش کی اکثریت نے میتوں کو لوٹنے کا رخ کیا۔ لوٹ کا فتنہ قریش کے لیے ویسا ہی ثابت ہوا جیسا مسلمانوں کے لیے کچھ عرصہ پہلے ثابت ہوا تھا۔ اپنا راستہ صاف پاتے ہوئے پیغمبر اپنے گروہ کے بچ جانے والے ساتھیوں سمیت وادی میں تنگ گھاٹی کی طرف پیچھے ہٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر قریش کے چند افراد نے پیچھا تو کیا لیکن ناکام رہے۔ خالد نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ کو پہاڑی درے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ اس وقت مسلم پیادہ فوج کے مرکزی جسم کا تعاقب کرنے میں مصروف تھا۔ اس طرح نبی کو تنگ گھاٹی تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی اور یہ گروہ ایک کھڑی ڈہلوان پر چڑھ گیا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹان کی ایک شگاف میں رک گئے تاکہ اپنے سامنے پھیلے ہوئے غمناک منظر کا جائزہ لے سکیں۔ سامعین، 30 کے گروہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 14 باقی رہ گئے تھے اور ان میں سے بھی زیادہ تر زخمی تھے۔ باقی دیگر 16 اللہ کی راہ میں مارے جا چکے تھے۔ اس طرح مسلمانوں نے میدان جنگ چھوڑ دیا۔ کچھ گھبرا کر بہت دور بھاگ گئے، کچھ مدینہ واپس آ گئے، کچھ 2 دن بعد تک دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملے۔ لیکن جو لوگ پہاڑیوں میں پناہ لینے کا ارادہ رکھتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بڑھ چکے تھے۔ قریش کے گھڑ سواروں سے لڑتے ہوئے احد پہاڑ کے دامن تک پہنچ گئے۔ یہاں وہ منتشر ہو گئے، کچھ نے دامن میں پناہ لی، کچھ پہاڑی پر چڑھ گئے اور چھپ گئے۔ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ آگے کیا کرے گا۔ اب میدان جنگ میں قریش کی مکمل کمان تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زخموں کو دیکھنے کے لیے کچھ وقت ملا۔ یہاں آپ کی بیٹی فاطمہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوئیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تالاب سے اپنی ڈھال میں پانی لائے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے چہرے سے خون کو دھوتے ہوئے اور آپ کے زخموں پر مرہم پٹی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ رو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اپنے تھکے ہوئے جسم کو آرام دیا۔ جن مسلمانوں نے احد پہاڑ پر پناہ لی تھی ان میں سے کچھ بے مقصد گھوم رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کہاں جانا ہے یا کیا کرنا ہے۔ ان میں سے ایک صحابی کعب بن مالک نے گھومتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پہچان لیا۔ اس شخص کی آواز مضبوط تھی۔ وہ ایک بڑی چٹان پر چڑھ گیا اور اس سمت کا رخ کیا جہاں وہ جانتا تھا کہ زیادہ تر مسلمانوں نے پناہ لی ہے۔ اس نے خوشی سے چلایا، خوش ہو جاؤ اے مسلمانوں، اللہ کے رسول یہاں زندہ ہیں۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے بہت سے گروہ اس طرح اکٹھے ہونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان اکٹھے ہونے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ دیکھ کر خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اسی دوران ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد خاکی کی تلاش میں تھا۔ وہ میدان جنگ میں گھومتا تھا اور ہر چہرے کو اس امید پر دیکھتا تھا کہ وہ اپنے دشمن کا چہرہ دیکھ لے گا۔ ہر وقت وہ اپنے آدمیوں سے پوچھتا، محمد کہاں ہیں؟ گھومتے پھرتے وہ خالد کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا۔ خالد نے اسے بتایا کہ اس نے محمد کو اپنے ساتھیوں میں گھرا ہوا اس تنگ گھاٹی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تب ابو سفیان نے خالد کو حکم دیا کہ وہ اس چٹان پر حملہ کر دے۔ خالد نے پتھروں سے پھیلی وادی کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی اس چال کے بارے میں شک و شبہات تھے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کے علاقے میں اس کی گھڑ سوار فوج کو شدید نقصان پہنچے گا۔
लेकिन उसने उम्मीद जाहिर की कि कुछ मौका खुद को पेश कर सकता है, जैसा कि कुरैश की इब्तदाई शिकस्त के फौरन बाद हुआ था। खालिद एक अटल उम्मीद परस्त था। उसने अपने दस्ते को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद के दस्ते को आगे बढ़ते देखा तो बेबसी से अपने रब से दुआ की, ऐ रब, इन लोगों को यहाँ ना आने दे। उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के एक गिरोह को लेकर कुरैश के घुड़सवारों का सामना करने के लिए डहलवान से कुछ दूर चले गए। जब खालिद अपने दस्ते के साथ आया तो उसने उमर और दूसरे मुसलमानों को ऊंची जगह पर इंतजार करते हुए देखा। खालिद ने महसूस किया कि सूरत हाल अब नाउम्मीद है, क्योंकि न सिर्फ उसका दुश्मन बेहतर जगह पर है बल्कि उसकी अपनी घुड़सवार फौज इस दुश्वार गुजार इलाके में पैंतरेबाजी करने के काबिल नहीं होगी। वो पीछे हट गया और ये जंगे ओहद की आखिरी हिकमत अमली थी। सामईन, दूसरी तरफ हिंद सिर्फ एक तलाश में थी कि कहीं किसी तरह उसे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश मिल जाए। जब हिंद को हज़रत हमज़ा की लाश मिली तो वो छुरी लेकर लाश की तरफ भागी। उसने उस छुरी के साथ हज़रत हमज़ा का पेट काटकर जिगर निकाला। उसका एक टुकड़ा काटकर उसने अपने मुंह में डाल लिया और उसने उससे निगल लिया। उसके बाद उसने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नाक और कान काट दिए और दूसरी औरतों ने भी बहुत सी लाशों के साथ ऐसा ही किया। वहशी ये देखकर अब हिंद के करीब पहुंचा। वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुई और अपने तमाम जेवरात उतार कर उसे दे दिए और कहने लगी, जब हम मक्का पहुंचेंगे मैं तुम्हें और 10 दिनार दूंगी। अपने जेवरात को ठिकाने लगाने के बाद उसने मस्कशुदा शहीदों के कानों और नाकों के हार और पजेबे बनवाई और उसने ये भयानक जेवर पहने। ऐसा करने के बाद उस गैर मामूली खातून ने गाया, हमने आपको बदर के दिन का बदला एक के बाद एक खूनी कत्ल से दिया है। मैं उतबा या अपने चचा या अपने भाई और बेटे का नुकसान बर्दाश्त न कर सकी, लेकिन अब मेरा दिल ठंडा हुआ, मेरी मन्नत पूरी हुई और वहशी ने मेरे दिल से दर्द निकाल दिया है। जब तक मैं जिंदा हूँ इस वहशी का शुक्रिया अदा करूँगी। इस भयानक ड्रामे के रचने के फौरन बाद अबू सुफियान वादी की तरफ चल पड़ा। वो अब भी उम्मीद कर रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं होंगे और शायद खालिद ने गलती की हो। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम से कुछ फासले पर एक बड़ी चट्टान पर चढ़ गया और पुकारा, क्या मोहम्मद तुम में से हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खामोश रहने का इशारा किया। अबू सुफियान ने दोबारा सवाल दोहराया लेकिन कोई जवाब ना मिला। फिर तीसरी मर्तबा अबू सुफियान ने पूछा, क्या अबू बकर तुम में से हैं? और 3 बार पूछा, क्या उमर तुम में से हैं? अबू सुफियान अब कुरैश की तरफ मुतवज्जे हुआ जो उससे ज्यादा दूर नहीं खड़े थे और चीखते हुए कहा, ऐ मेरे कुरैश वालों, ये तीनों मर चुके हैं, ये तुम्हें अब मजीद परेशान नहीं करेंगे। इस पर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुस्से को मजीद ना रोक सके और गर्जदार आवाज में बोले, ऐ झूठे शख्स, ऐ अल्लाह के दुश्मन, ये जिनके नाम तुम गिनवा रहे हो ये सब जिंदा है और बाकी जितने बच गए हैं तुम्हें सजा देने के लिए काफी है। अल्लाह तेरी हिफाजत करे या इब्नुल खत्ताब, क्या मोहम्मद वाकई जिंदा है? मेरे रब की कसम, हाँ, और अब भी वो सब सुन रहे हैं जो तुम कहते हो। अबू सुफियान ने जवाब दिया, क्या उमर, मैं जानता हूँ तुम इब्ने केमिया से ज्यादा सच्चे हो। फिर अबू सुफियान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आखिरी मुकालमा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मन से जाती तौर पर बात नहीं करते थे, लेकिन उमर को बताते थे कि क्या कहना है और उमर जवाब में अबू सुफियान को जवाब देते थे। अबू सुफियान कहने लगा, हुबल की शान, उज़ा की शान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सिर्फ एक अल्लाह की शान। अबू सुफियान, हमारे पास उज़ा और हुबल हैं, आपके पास उज़ा और कोई हुबल नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हमारा अल्लाह रब है और तुम्हारा कोई रब नहीं। अबू सुफियान चीखा, ये बदर का बदला था, जंग का मुकद्दर मुस्तकिल नहीं होता, अगले साल दोबारा मिलेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, हम मिलेंगे, आपके पास हमारा अहद है। अबू सुफियान, तुम अपने मुर्दों में से कुछ को मसक शुदा पाओगे, मैंने ना इसका हुक्म दिया और ना ही इसकी मंजूरी, इसके लिए मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाएं। ये आखिरी बात कहकर अबू सुफियान चला गया और वापस अपने लश्कर में जा मिला। अब कुरैश मैदान जंग से निकलकर अपने पुराने कैंप में जमा होने लगे। जब वो रवाना हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जासूस बनाकर भेजा ताकि वो देखें कि कुरैश किस तरह ऊंट या घोड़ों पर चढ़ रहे हैं।
علی نے اپنی جاسوسی کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے اور بتایا کہ قریش اونٹوں پر سوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکہ واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور مدینہ پر حملہ نہیں کریں گے۔ اگر وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تو جنگ کے لیے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر جاتے۔ قریش نے واپسی مدینہ سے 10 میل دور حرمت الاسد نامی مقام پر پڑاؤ ڈال لیا۔ اگلی ہی صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اپنی زرہ پہن لی۔ آپ کے چہرے پر اس جنگ میں ہونے والے نقصان کے واضح آثار نمایاں تھے۔ آپ کے گال، پیشانی اور ہونٹ پوری طرح زخمی اور پھولے ہوئے تھے۔ آپ کے 2 دانتوں کے گرنے سے آپ کو درد بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مؤذن بلال کو بلایا اور حکم دیا کہ وہ مومنین کو جنگ کے لیے بلائیں اور صرف ان لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے پہلے دن کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ بلال کی گرجدار آواز مدینہ کی گلیوں میں گونجی اور ہر مومن کے گھر میں پیغام پہنچا دیا۔ مسلمان اپنی چٹائیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے جب انہوں نے جنگ کے لیے جمع ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنا۔ ان میں سے زیادہ تر زخمی تھے، کچھ دوسروں سے زیادہ شدید زخمی تھے۔ وہ لنگڑاتے اور لڑکھڑاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور لبیک یا رسول اللہ پکارا۔ یہ تھکے ہوئے زخمی مسلمان ایک تھکے ہوئے زخمی پیغمبر کی قیادت میں کافر سے لڑنے کے لیے نکلے۔ جب مسلمان جنگ کے لیے جمع ہو رہے تھے تو قریش کے کیمپ میں ایک جھگڑا ہو رہا تھا۔ اگر مسلمانوں کا برا حال ہے تو ہم بھی صحیح حالت میں نہیں ہیں۔ ہمارے اکثر گھوڑے اور ہمارے بہت سے آدمی زخمی ہو گئے ہیں۔ اگلی جنگ میں اگر ہم مسلمانوں کا مقابلہ اپنی موجودہ طاقت سے کریں تو شاید ہم اتنے خوش قسمت نہ ہوں جتنے کل تھے۔ جب یہ بحث جاری تھی، قریش کے سپاہیوں نے 2 مسلمان جاسوسوں کو تلاش کر کے پکڑ لیا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی معلومات لینے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ اسکاؤٹس فوراً شہید کر دیے گئے، لیکن ان کی جاسوسی نے صفوان اور ابو سفیان کے اندیشوں کی تصدیق کر دی کہ مسلمان جارحانہ موڈ میں ہیں اور جنگ کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے فوراً مکہ منتقل ہونے کا حکم دیا اور قریش کی فوج وہاں سے بھاگ گئی۔ دوپہر کے وقت مسلمان حرمت الاسد کے مقام پر پہنچے تو اسے ویران پایا۔ انہوں نے وہیں کیمپ لگا دیا۔ حرمت الاسد میں 4 راتیں گزارنے کے بعد مدینہ واپس آ گئے۔ احد کی مہم ختم ہو چکی تھی۔ جنگ میں کل 70 مسلمان شہید ہوئے۔ ابو سفیان نے 1 کو شہید کیا، صفوان بن امیہ، خالد اور اکرمہ نے 3 مسلمانوں کو شہید کیا۔ قریش کی طرف سے 22 کافر مارے گئے، جن میں سے 6 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور 3 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں تھے۔ یہ مسلمانوں کی شکست تو تھی لیکن فیصلہ کن نہیں تھی۔ یہ اسلام کی تاریخ کا دوسرا بڑا معرکہ تھا۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں ابو سفیان نے مسلمانوں کے خلاف لشکر کی کمان کی تھی اور خالد کی زندگی کی پہلی جنگ تھی۔ سامعین، یہ مسلمانوں کی شکست تھی لیکن فیصلہ کن نہیں تھی۔